حامدا ومصليا اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ سامعین اعظام، وقت کی اہمیت سے متعلق چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ بالخصوص حال ہی میں چلنے والے IPL کا جو جنون ہمارے نوجوان طبقے پر سوار ہے، اس کے اندر کتنے نقصانات ہیں اور کتنے فائدے ہیں، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کے اسلام کی خوبی اس کا لا یعنی لغو باتوں سے بچنا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک اہم صفت کو اجاگر کیا ہے، جسے اختیار کر لینے کے بعد اس کا اسلام اور ایمان کامل اور عمدہ بن جاتا ہے۔ یہ صفت ہے، اس کے ذریعے سے مومن فضول باتوں اور لہو و لعب سے کنارہ کش ہو سکتا ہے۔ اور اسی صفت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ اور مومنین کی صفت تو یہ ہے کہ وہ لوگ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، بیکار اور لا حاصل ہو۔ آج ہم اپنے سماج پر اگر طائرانہ نظر دوڑائیں تو یقیناً ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا معاشرہ، خصوصاً نوجوان طبقہ، ہر چہار جانب سے لغویات اور بے سود چیزوں کا متلاشی ہے، اور یہی فضولیات ان کا مشغلہ ہے۔ انہی بیکار اور بے فائدہ چیزوں میں سے ایک اہم چیز IPL ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ نوجوان نسلوں کو اپنے مقصد اصلی سے پھیر رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کا نوجوان طبقہ بھی اسی لا حاصل چیز کا دیوانہ بن چکا ہے اور اپنے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے۔ IPL دیکھنا اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی جوانی کو یوں ہی برباد نہ کریں، اور اس فرصت کے اوقات کو غنیمت جانیں، اور اس کو کارآمد بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو پہچانو اور اس کی قدر کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور تندرستی اور دوسرا وقت ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں اور اس کو جھنجھوڑیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ واقعی ہم سراسر ان دونوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ہم اس بے سود IPL کا جنون میں راتوں رات جاگ کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم اور آنکھ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد فضول باتوں اور لا یعنی کاموں سے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے اوپر آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر دو چیزیں سیکھی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو سیکھا کہ انسان اپنے وقت کو جب کار خیر میں استعمال نہیں کرتا تو وہ وقت کار شر کے اندر اس کو خود بخود مبتلا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت کی مثال تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو وہ خود آپ کو کاٹ دے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع و برباد ہونے سے بچائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمیں وقت کے تھپیڑے کھانے پڑیں گے، اور اس وقت سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آئیں ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اس فضول اور لا یعنی بکواس اور بے سود چیز IPL میں ہم اپنا وقت اور قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کریں گے، اور وقت کو ذکر و اذکار، دعا و مناجات اور مذاکرے وغیرہ میں صرف کریں گے، کیونکہ اگر آج ہم نے وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانا اور اس کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھیے وقت بھی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، وقت بھی ہماری قدر نہیں کرے گا۔ جس طرح آج ہم نے وقت کو نہیں پہچانا، ایسے ہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب وقت بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔